السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کے احوال کے حوالے سے۔ پوپ کا 1,30,000 کے مجمع سے خطاب سامنے آیا ہے، اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیا ہیں اور اسلامی نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے، آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ ازہر یونیورسٹی اور پوپ فرانس کے درمیان ایک تاریخی دستاویزی معاہدہ بھی سامنے آیا ہے، اس پر بھی آپ کو حقائق دیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو امریکہ ٹرمپ حکومت کے درمیان اختلافات شدید تر ہو چکے ہیں، اور شام افغانستان سے امریکی انخلاء کے خلاف امریکی سینٹ کی ترمیمی قرارداد منظور کی گئی ہے، اور شام اور افغانستان سے امریکی انخلاء کی مخالفت میں 70 اور حمایت میں صرف 26 ووٹ پڑے ہیں، ٹرمپ کو سبکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے افغانستان کے اندر امریکی فوجی اڈے پر طالبان کا ایک اور حملہ سامنے آیا ہے، 20 سے زائد فوجی مارے گئے ہیں۔ جوابی کارروائی میں طالبان کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں افغان فورسز کے ذرائع کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماسکو کے اندر امریکی اعتراضات کے باوجود افغان طالبان اور اپوزیشن سیاست دانوں کے درمیان مذاکرات کا شیڈول جاری ہیں۔ روس افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں رکاوٹیں نہ ڈالے، امریکہ نے انتباہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے کارکنان نے پولیس کی بختر بند گاڑی کیوں روکی، حقائق کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً تحریک لبیک کے 90 سے زائد کارکن جیل بھیج دیے گئے ہیں۔ پوری کی پوری تفصیلات، اور ساتھ ساتھ نواز شریف اور دیگر جماعتوں کے کارکنان بھی گاڑیاں روکتے تھے، ان کو جیل کیوں نہ بھیجا گیا، تحریک لبیک کارکنان کا یہ سوال سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر شامل کریں گے ہالینڈ سے۔ گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کروانے والے متنازع شدت پسند سیاستدان گیرٹ ولڈر کی رسوائی سامنے آئی ہے۔ گیرٹ ولڈر کے دست راست اور سابق رکن پارلیمنٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے، سب سے بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی سب سے پہلے چونکہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا، یورپ کے اندر بھی تقریبات کا انعقاد کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جو جاری ہیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب کا انعقاد بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، وزیر خارجہ، آرمی چیف سمیت دیگر شخصیات کی بھارتی مظالم کی شدید مذمت بھی سامنے آئی ہے۔ کشمیری حریت رہنماؤں نے کشمیری عوام کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، یہ مکمل حقائق آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آج صدر پاکستان نے اسلام آباد کے اندر جو ایک کانفرنس سے کشمیر کے حوالے سے خطاب کیا، وہ ذرا سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، اور پھر مزید بات کریں گے۔ کشمیر کو کرنا ہے، کشمیر کے عوام جارح، غاصب اور غیر قانونی طور پر قابض کسی قوت کے تسلط کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ کبھی کریں گے، بلکہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گے۔ جناب اسپیکر، 5 فروری کا دن کشمیر کے حوالے سے ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ نے 1939 کے اندر 49 کے اندر اسی دن استصواب رائے کے سابقہ قرارداد کا اعادہ کرتے ہوئے ایک نئی قرارداد کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام بلا تفریق سیاسی و علاقائی وابستگی ہر سال اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، صدر پاکستان نے اسلام آباد میں آج ایک کشمیر کانفرنس سے خطاب کیا، یہ آپ نے احوال جان لیے، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے ISPR کی جانب سے بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے بیانات سامنے آئے ہیں، اور بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان پچھلے 70 سال سے کوششیں کر رہا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری عوام جس طرح سے چاہتے ہیں اپنا مسئلے کو حل کرنا، ان کی حق خود ارادیت کا احترام کیا جائے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں
میں کشمیری عوام کو رہائی دلوائی جائے بھارتی مظالم سے۔ اس حوالے سے جو کشمیر کے حریت رہنما ہیں، سید علی گیلانی ہیں، میر وائز عمر فاروق ہیں اور یاسین ملک اور ان جیسے دیگر کئی رہنما ہیں جو پاکستان کا ہمیشہ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں نئی خارجہ پالیسی جو آئی ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، وہ بہت اچھے تجربہ کار ہیں۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان بہت اچھی طرف جا رہا ہے، اور جس طرح سے لندن میں کانفرنس ہوئی اور پھر وہاں پر شاہ محمود قریشی نے برطانوی پارلیمنٹ اور دیگر جگہوں پر خطابات کیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کشمیری حریت رہنما پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ پاکستان کی عوام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، پاکستان کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں، اس حوالے سے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ آج 5 فروری پوری پاکستانی قوم اپنا کاروبار معطل کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں۔ میں پاکستانی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کاروبار معطل کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم، کشمیر بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آج اپنا کاروبار معطل کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے منانے کے موقع پر میں اپنے اور جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی جانب سے حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کا کشمیری عوام کی تحریک حق خودارادیت کے تئیں ان کی غیر مشروط اور غیر متزلزل حمایت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے پاکستان نے روز اول سے ہی کشمیری عوام کی جو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت اور مدد جاری رکھی ہے، اس کے لیے اہل کشمیر ان کے ممنون ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ ہیں کشمیر کے حریت رہنماؤں کے بیانات۔ جو سب سے بوڑھے ہیں سید علی گیلانی، ان کا بھی پاکستان کے بارے میں جو جذبات ہیں وہ بھی پوری دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ کشمیری عوام بھی ہمیشہ پاکستان کے جھنڈے لہراتی ہے۔ کشمیری عوام بھارتی فوج کے سامنے بھی پاکستان کے حق میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، اور دوسری طرف سے پاکستان کی عوام بھی کراچی سے خیبر تک، پشاور سے کراچی تک اور سکھر سے ہر جگہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں، ہر جگہ پر پاکستان کے اندر جو ہے یوم یکجہتی کشمیر جو ہے بڑے پرجوش جذبے سے منایا جاتا ہے، اور پاکستان کی عوام ہر جگہ پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتی رہتی ہے۔ بات کر لیتے ہیں مزید، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی ہیں جناب راجہ مہتاب صاحب۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ کشمیری عوام پچھلے 70 سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن بھارت جو ہے پھر بھی ان کو آزاد نہیں کر رہا اور وہاں کے عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیری عوام کا جذبہ کس طرح سے ہے؟ آزاد کشمیر کی عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو کس طرح سے رہائی دلوائی جا سکتی ہے؟ جو نئے تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی آئی ہے اس کے حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ جو آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کا، اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا بھی۔ جی جس طرح سے آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ گزشتہ 70 سال سے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ آزادی کے انتظار میں ہیں اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ 25-28 سال کے دوران 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب تو گزشتہ 2-3 سال سے کئی ہزار بچوں کی بینائی جو ہے، بینائی سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے، اور خواتین کی جو عزتیں ہیں اس کو آئے روز جو لوٹا جاتا ہے، اور تحریک حریت کے جو قائدین ہیں ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور آج بھی آسیہ اندرابی اور دیگر جو قائدین ہیں وہ پابند سلاسل ہیں۔ اور 80 سالہ سید علی گیلانی اور اس طرح کے جو دیگر قائدین ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ گزشتہ 70 سال سے جاری ہے۔ آج جو یوم یکجہتی کشمیر ہے اس کے حوالے سے آج پورے پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں نے، مختلف مذہبی جماعتوں نے، ٹراجر یونینز نے، حتیٰ کہ غرضیے کے مکاتب فکر کے لوگوں نے اس پہ جو پروٹیسٹ کیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ آج کا دن منایا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی بھرپور جو سرکاری سطح پہ اس دن کو منانے کا جو اعلان کیا۔ آج صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ مظفر آباد خود تشریف لے کے گئے اور
وہاں پہ اسمبلی کے سیشن سے انہوں نے خطاب کیا. گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی کابینہ سمیت آج آزاد کشمیر آئے اور مظفر آباد میں آزاد کشمیر کونسل اسمبلی کے اجلاس میں وہ شریک ہوئے اور یہ وہاں سے باہم مل کر ایک پیغام دیا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے پشتی بان ہیں اور اس کی پشت پر جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح سے آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے جو 5 پل ہیں ان 5 پلوں پہ یا اس کے داخلی اور خارجی راستوں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے ایونٹس کیے گئے اور وہاں پہ انسانی ہاتھوں کی جو زنجیر ہے وہ بنائی گئی. اور یہ پیغام پوری دنیا کو دیا گیا کہ کشمیری اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ تنہا نہیں ہے اور ان کے پیچھے 21 کروڑ عوام پاکستان کو ہیں. آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے یہاں کا بچہ جوان ہر فرد ان کے ساتھ ہے اور ان کے حوصلوں کو تقویت دینے کے لیے 5 فروری کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور یقیناً اس دن کے منانے سے برسر پیکار لوگ ہیں آزادی کے لیے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے اور ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اور تحریک حریت کے جو قائدین ہیں ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، سید علی گیلانی کا، میر وائز عمر فاروق کا، یاسین ملک کے اور اسی طرح سے دیگر قائدین کے جو بیانات آ جائے ہیں اس سے ان کے حوصلے بلند ہیں اور انہوں نے اہل پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ ایک بڑا اہم ایونٹ ہے جو ہر سال جو ہے منایا جاتا ہے اور اس سے کشمیریوں کے حوصلوں کو جو ہے راجہ صاحب ایک بات آپ کی بالکل جی راجہ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر سال یہ ایونٹ تو منایا جاتا ہے، لیکن ایک اور بات ہے کہ کشمیر ابھی تک آزاد تو پھر بھی نہیں ہوا. ایونٹ تو منائے جاتے ہیں، مذمتیں بھی ہوتی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ کوئی بڑا اس کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کر لیں اور خارجہ امور کے جو ذمہ دار ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان کی پالیسی بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے میر وائس کو کال بھی کی تھی تو اس پر کافی ہنگامہ بھی ہوا، انڈیا نے کافی اعتراض بھی کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں کئی مسائل موجود ہیں اور کئی اس سے بھیانک قسم کے اور کمپلیکیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو گئے ہیں. تو یہ بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اس میں اگر عالمی طاقتیں چاہیں تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. البتہ اس موقع پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا جو وکیل ہے وہ پاکستان ہے اور بالخصوص کشمیریوں کا، اور اگر حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی اس طور پہ مرتب کرے کہ جس کے نتیجے میں عالمی دنیا اس طرف متوجہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جنوبی ایشیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، 2 ایٹمی پاورز کے درمیان ریاست جموں کشمیر کے مظلوم لوگ جو ہے وہ بستے ہیں اور کسی بھی وقت اس بنیاد پہ ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہو اور اس کو ٹھیک طور پہ مرتب کیا جائے تو اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے اور کشمیر یقیناً آزاد ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت یہ وعدے تو کرتی ہے، بات تو کرتی ہے اور ایک سیاسی جو سٹینڈ کے طور پہ مسئلہ کشمیر کو تو لیتی ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ آج تک اس طرح سے ورک نہیں کیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے UN اسمبلی کے اندر بھی کشمیر کے موقف کو بہت جاندار انداز میں پیش کیا، لیکن یہ صرف جاندار انداز میں پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے فالو اپ میں جو چیزیں کرنی چاہیے تھی وہ آج تک نہیں ہو سکی ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کشمیر کے حوالے سے جو ان کا سٹینڈ ہے وہ ہم اگر دیکھیں تو ان سے بڑی لوگوں کو توقعات ہیں. آج صدر پاکستان بھی آزاد کشمیر گئے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پہ، لیکن پاکستان چونکہ خود جو ہے وہ بہت سارے ایسی مشکلات کا شکار ہے، پاکستان معاشی طور پر اور کئی اور طرح کے مسائل کا شکار ہے اور اس کی زیادہ توجہ جو ہے وہ انٹرنل معاملات پہ ہے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ازسر نو جو ہے وہ ریویزٹ کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کشمیر کی پالیسی کو کیسے لے کر چلنا ہے. کشمیر کے سارے دریا پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، کشمیریوں کی میجورٹی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور پھر جو UN ریزولوشنز ہیں اور حق خود ارادیت کی جو قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے کشمیری جو مطالبہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر پاکستان کا کشمیر کو اگر ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ
رہنے کا آپشن ملتا ہے تو کوئی بھی کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں رہے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت جو ہے وہ ان کو دیا جائے اور کشمیری خود فیصلہ کریں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان ایک وکیل کے طور پہ موجود ہے اور پاکستان کو اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے. صرف جلسے جلوس ایک دن کے لیے جو ہے وہ صرف یکجہتی کا اظہار کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسٹیپس لینے ہوں گے، آگے بڑھنا ہوگا اور کوئی فیصلہ کن مارکا کرنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اس حوالے سے 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. کشمیری عوام انتظار کر رہے ہیں کہ آخر ان کو کب آزادی ملے گی. انڈیا جو ہے وہاں پر 7 لاکھ سے زائد فوج کو رکھا ہوا ہے اور آئے روز جو ہے کشمیریوں کو مار دیا جاتا ہے. نہتے کشمیری ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی بینائی جو ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں، پیلٹ گنوں کا استعمال کیا جاتا ہے، چھرے مارے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے. اس لیے اس کو جتنا جلدی ممکن ہو تحریک انصاف کی حکومت کو اسے سولو کرنا چاہیے. تحریک انصاف کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، اب تک کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ کافی اچھی بتائی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ نئے پیش رفت ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ چاہے. ناظرین اکرام، یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں متحدہ عرب امارات کے اندر جو بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں پوپ فرانسس نے بھی شرکت کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پہلا یہ دورہ تھا کسی بھی عیسائی سربراہ کا یا عیسائی پوپ کا کہ انہوں نے جزیرہ نماء عرب کا یہ پہلا دورہ کیا ہے. اور یہ بین المذاہب جو ہم آہنگی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو دبئی کے حکام ہیں، متحدہ عرب امارات کے حکام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے اعتدال پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب مفتی محمد زبیر صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کانفرنسوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس ہو رہی ہے متحدہ عرب امارات کے اندر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کی جو کانفرنسیں ہیں ان کے اہداف کیا ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور کیا واقعی یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنسیں ہوتی ہیں یہ نتیجہ خیز یا معنی خیز بھی ہوتی ہیں کہ اس سے کوئی فوائد بھی مل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متحدہ عرب امارات میں بین المذاہب کانفرنس کے خد و خال اور تفصیلات کیا ہیں اس کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ چند اصولی باتیں ہیں جن کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے یا نہیں، تو بالکل ہونا چاہیے. اسلام ڈائلاگ، مذاکرات، بات چیت پر یقین رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے. تاہم جب پوپ بھی اس کانفرنس کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور اسی طرح عیسائیوں کے بڑے اور دیگر مذاہب کے بڑے بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو درد دل کے ساتھ چند حقائق ان کے سامنے ضرور رکھنے چاہیے. اور اگر اس کانفرنس کو یا بین المذاہب کانفرنسوں کو ہم نتیجہ خیز اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اسباب اور کچھ ریزنز ہوا کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ فارمیلٹی کے طور پر، رسمی طور پر نشستن گفتن برخاستن بس آئے بیٹھے، کچھ کھایا پیا، کانفرنس کے لیے کسی گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ مختص ہو گیا، اس کو خرچ کر دیا گیا، وزٹ ہو گیا، آنا جانا ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ چند اہم حقائق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس پر ڈائلاگ ہونا چاہیے. مثلا اس وقت پوری دنیا کے اندر آئے روز امت مسلمہ توہین رسالت کے حوالے سے زبردست پریشانیوں کا شکار رہتی ہے. پورا عالم اسلام اس کا شکار رہتا ہے. اب یہ کبھی ڈنمارک کی طرف سے معاملہ آ رہا ہے، کبھی یہ ناروے کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے، کبھی کسی اور ملک کی طرف سے، کبھی کسی اور ملک کی طرف سے. تو اس میں دو ٹوک بات کرنی چاہیے
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تمام مذاہب کے ماننے والوں، بالخصوص آسمانی مذاہب اور پیغمبران اسلام کا تحفظ، ان کی ناموس کا تحفظ، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ اب یہ ایک پوائنٹ ہے، اور ان کو کہا جائے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت و آبرو اور ناموس کے تحفظ پر قانون سازی کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اقوام متحدہ ہمارا ساتھ دے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس اور آبرو کے تحفظ کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جب ہم دیگر انبیاء کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان سب کی ناموس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں ان سے حقائق پر مبنی دو ٹوک گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں مختلف خطوں میں ریلیجس وارز، مختلف مذہبی جنگیں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جہاں انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں، اگر وہ سوڈان کا مسئلہ ہو اور عیسائی حضرات کا معاملہ ہو، مشرقی تیمور کا معاملہ ہو، تو وہ فوراً حل کر لیا جاتا ہے، چند مہینوں کے اندر اندر وہ حل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ کشمیر کا ہو، جب معاملہ عراق اور شام کا، افغانستان کا ہو، تو اس وقت کئی ایسی قوتیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتی اور اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں، یہ قوتیں اسلام کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پوپ فرانسس بھی چونکہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے، یا پھر مسلمان جو ہے عیسائیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ اگر ان اہم اصل ایشوز پر، امن عالم پر، اسلام کے خلاف معاندانہ رویے کو ترک کرنے پر، توہین رسالت کے مسئلے پر، اسلحہ ساز فیکٹریوں کو محدود کرنے پر، اور مسلمانوں کے ممالک کے جغرافیے کو تقسیم کرنے پر، اگر ان اہم ترین ایشوز پر ہم بات نہیں کرتے اور محض کانفرنس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو انٹرفیتھ، ہارمنی، ڈائیلاگ، روشن خیال ثابت کرنے کے لیے یہ کانفرنسیں کر رہے ہوں، تو میری نظر میں پھر ان کا کوئی زیادہ فائدہ ثابت نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کانفرنسیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے بین المذاہب ہم آہنگی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا مکالمے کی اس طرح کے پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے اسلام کی دعوت عام ہوتی ہے، اسلام کی دعوت کو پروان چڑھانے کا موقع ملتا ہے، اور عیسائیوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو کیا اس طرح کی کانفرنسوں کا کوئی ماضی میں، یعنی سیرت طیبہ میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، یا اس سے پہلے کے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں کوئی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو، اس طرح کی کانفرنسیں ہوں، اس طرح کے وفود آئے ہوں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں نے دعوت دی ہو دیگر مذاہب کے بارے میں؟ دیکھیں، پوپ فرانسس بھی اس کانفرنس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر مسلمانوں کے عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کئی دفعہ بگڑے بھی ہیں اور کئی دفعہ تعلقات درست بھی رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیلاگ، مذاکرات اور بات چیت پر ہمیشہ یقین رکھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بات چیت کرنے کے اندر اسلام حوصلہ افزائی کا معاملہ کرتا ہے، اسلام ممانعت نہیں کرتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اصل اور حقیقی ایشوز پر آنا چاہیے۔ اس وقت دنیا کا امن عالم خراب ہے، اس امن عالم کے خراب ہونے کے اسباب کیا ہیں، اور اس میں اسلام کے خلاف مختلف جمہوری ممالک کا جو معاندانہ رویہ ہے، اس رویے پر نظر ثانی کیوں نہیں کی جاتی ہے، اور کیوں نہیں ان معاملات کی طرف آتے کہ جب ہم مسلمانوں کو دیوار سے لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ان کا ایک مخصوص حلیہ ہے اور وہ مخصوص حلیہ داڑھی، ٹوپی، پگڑی پر مشتمل ہے، تو ہم ان کو ٹیررسٹ، دہشت گرد کہہ کر کے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیوں اس بات کی توقع رکھی جاتی ہے کہ ری ایکشن نہیں آئے گا؟ جب
دنیا کے مسلمہ قوانین اور اصولوں سے چند انسانوں کو مایوسی ہوتی ہے تو مایوسی ریئیکشن پیدا کرتی ہے. میں یہ کہتا ہوں عالمی سطح پر پوپ فرانسس سے بھی اور عیسائی اور یہودی قوتوں سے بھی بات چیت کرنی چاہیے. لیکن میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کانفرنس کے ہر فرد کو اس بات پر آنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا، اور یہ بتائیے کہ غزہ کی گلیوں میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کانفرنس سے کیا فائدہ ہوا، کشمیر کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا، دنیا میں جو مظلوم اقوام ہیں ان کو ان کانفرنسوں سے کیا فائدہ ہوا. رسمیات سے نکلیں، نتیجہ خیزی کی طرف آئیں، فارمیلٹی سے نکلیں، اپنے آپ کو روشن خیال اپنے آپ کو ویسٹ کی نظر میں، یورپ کی نظر میں قابل قبول بنانے کی کوشش، ان چھوٹی سطحی سوچوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور نکل کر اس بات کی طرف آئیے کہ آج ہماری اس نشست سے امت کو، عالم اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ عالم انسانیت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. مظلوم طبقات کی داد رسی کیجئے، مظلوموں کی آہیں سنیے، اراکان کا مسئلہ حل ہو، برما کا مسئلہ حل ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حقیقی مسائل ہیں وہ حقیقی مسائل بات چیت کے ذریعے سے حل ہوں. یہ ہیں اصل نتائج. ان ٹارگٹس کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کانفرنسوں کے ذریعے اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ناظرین اکرام، یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور بڑی خبر شامل کر لیتے ہیں کہ افغانستان کے امریکی فوجی اڈے پر طالبان کا حملہ سامنے آیا ہے اور 20 سے زائد جو ہیں وہ فوجی مارے گئے ہیں. دوسری طرف سے ماسکو کے اندر افغان طالبان اور اپوزیشن سیاستدانوں کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور یہ ایک دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ روس کے اندر جو ہے وہ طالبان جا کر مذاکرات کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ روس افغانستان میں دوبارہ کیوں آ رہا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے افغانستان سے، روس کے کیا مقاصد ہیں کیا نہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں افغانستان کے امور کے ماہر، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور وہاں پر چل کیا رہا ہے. تو اگر دیکھ لیا جائے افغانستان کی جو صورتحال ہے، وہاں پر ایک طرف سے مذاکرات چل رہے ہیں، افغان طالبان کو وعدہ کر چکا ہے، ٹرمپ نے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے، لیکن دوسری طرف سے افغانستان سے ہی امریکی فوجی انخلاء کے خلاف جو ہے امریکی سینٹ کے اندر جو ہے وہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. اس قرارداد کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کو نہ نکالا جائے اور اسی طرح شام سے بھی امریکی فوج کو نہ نکالا جائے. یہ امریکی سینٹ کے اندر قرارداد پیش ہوئی جس کی حمایت میں 70 ووٹ پڑے اور 26 ووٹ جو ہیں وہ اس کی مخالفت میں پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی صدر ٹرمپ کا جو فیصلہ سامنے آیا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کو نکال لیا جائے، اب یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک طرح سے تعطل کا شکار، یا اسے کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں کچھ ترتیب ہو سکتی ہے، کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے. بہرحال جان لیتے ہیں. اس وقت لائن پر موجود ہیں جناب محمد قاسم صاحب. محمد قاسم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماسکو کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے، روس یہ درمیان میں کیا کرنے آ گیا؟ دوسری مرتبہ جو ہے طالبان 30 سالوں کے بعد جو ہے وہ روس پہنچے ہوئے ہیں اور پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ حامد کرزئی جو ہیں وہ بھی کانفرنس میں مذاکرات میں شریک ہیں. یہ اہداف کیا ہیں اور کیوں یہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ روس کی یہ کوشش تھی کہ جس طرح افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے تو ان کے جو خدشات تھے خاص کر داعش کے حوالے سے، تو ان کا جو نمائندہ تھا ضمیر کا بلوچ پاکستان آیا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ایک اور کانفرنس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں. چونکہ امریکہ اور افغان حکومت کی مخالفت کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے افغان پیس آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم کے ذریعے یہ مذاکرات کروائے جس میں افغان طالبان کی 10 رکنی وفد، جبکہ سابق صدر حامد کرزئی کی قیادت میں 40 رکنی وفد، جس میں اہم لوگ جو ہے اس میں حنیف اتمر ہے سابق سلامتی کے مشیر اور صدارتی امیدوار، اس میں حزب وحدت کے استاد موقع ہے، اسی طرح اس میں طالبان کے 2 اہم رہنما کرزئی کی قیادت میں گئے جس میں طالبان دور کے وزیر خارجہ وکیل احمد متوکل اور پاکستان میں طالبان کے سفیر ملا ظہیر بھی کرزئی کی قیادت میں ادھر گئے. تو ان کے جو پہلا سیشن ہوا ہے اس میں کرزئی نے بھی بات کی ہے اپنے وفد کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانوں کے آپس میں بات ہونی چاہیے، اگر ہم مل کر بات کریں
تو پھر بیرونی افواج بھی یہاں نہیں رہیں گی اور کسی اور کی مدد کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. جبکہ طالبان کی جانب سے ملا عباس تنگزئی نے بات کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ افغان یک زبان ہو کر امریکہ سے مطالبہ کرے کہ افغان طالبان کا نام بلیک لسٹ نکالا جائے تاکہ افغان طالبان کے دیگر رہنما بھی اس طرح کی بین الافغانی مذاکرات میں شامل ہو. لیکن پہلے تو روس نے کہا کہ ہمارے اس میں کوئی نمائندہ شامل نہیں ہوگا، لیکن اب خبر آئی کہ پاکستان، ایران اور روس کے نمائندے بھی ان مذاکرات میں شامل رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان روس کی یہ کوشش ہے اور ایران کو جو داعش کا خطرہ ہے کہ وہ اپنا جو لیوریج ہے وہ رکھے، کیونکہ امریکہ روس کے ان کوششوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کیوں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ شک کی نگاہ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روس ماضی میں شمالی اتحاد کا حامی رہا ہے اور شمالی اتحاد ایران کا بھی ماضی میں حلیف رہا ہے. چونکہ طالبان دور میں طالبان حکومت کو سعودی عرب، امارات اور پاکستان نے ہی تسلیم کیا تھا، جبکہ ایران نے اس وقت نہ صرف شمالی اتحاد کی ایک حکومت کو تسلیم کیا بلکہ ان کی جلاوطن حکومت بھی وہاں بنائی تہران میں. لیکن اب طالبان کو یہ ڈر ہے کہ شمالی اتحاد کی حیثیت نہیں ہے اور روس کو بھی یہ ڈر ہے کہ شمالی اتحاد کا وہ حیثیت نہیں رہا جو پہلے ہے. لہذا طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کر کے جو داعش کا مسئلہ ہے، خاص کر اسلامک مومنٹ آف ازبکستان کا طاہر الشوب کا جو گروپ ہے جو ازبکستان اور یہاں پر سرگرم ہے اور افغانستان میں وہ زیادہ سرگرم ہے اور طالبان کے ساتھ وہ غیر ملکوں کے خلاف لڑے بھی ہے. ایک اور خبر قاسم صاحب، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ کو کہا ہے کہ افغانستان کی جو فوج ہے اسے تحلیل کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عباس تنگزئی جو طالبان کا پہلے مذاکراتی مشیر تو اس وقت روس میں جو نمائندگی کر رہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر طالبان کو حکومت ملی تو وہ موجودہ فوج کو تحلیل کرے گی. لیکن اب اس کے بارے میں طالبان کا کہنا ہے کہ اس کا ذاتی رائے ہے، ہم تبدیلی تو کریں گے لیکن ہم اس فوج کو تحلیل نہیں کریں گے. ایک بات اور طالبان کا کہنا ہے ذرائع کا کہ اس میں جو خواتین فوجی ہے اس کو ہم میڈیکل کور میں بھیجوائیں گے، صحت کے شعبے میں، ان کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. چلیں قاسم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین اکرام، یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے اور افغانستان کے سینئر صحافی جناب پروفیسر امام الدین رحیمی صاحب ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، افغانستان کی اصل صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ناظرین، افغانستان کی صورتحال کیا چل رہی ہے اور امریکہ کیا چاہ رہا ہے اور روس کے اندر پھر مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں، حقائق کیا ہیں، آپ کو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر امام الدین رحیمی صاحب، افغانستان کے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں. امام الدین صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ فرمائیں کہ افغانستان کے اندر کہا گیا کہ امریکی فوج نکل جائے گی، لیکن دوسری طرف سے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے افغانستان سے جانا ہے. آج سینٹ کے اندر قرارداد پیش ہوگی کہ افغانستان سے امریکیوں کو نہ نکالا جائے. پھر نیو یارک ٹائمز کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جو امریکی فوجی ہیں وہ بہت پریشان ہیں افغانستان سے، ان کو نکال لیا جائے. پھر یہاں پر ایک ڈرامائی تبدیلی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان چھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے 30 سال پہلے جو روس سے افغانستان میں داخل ہوا تھا، روس یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے افغانستان کے اندر رہنا ہے. تو آج ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے، سنا ہے کہ 40 کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، سابق صدر وہ حامد کرزائی بھی شامل ہیں اور طالبان کے 10 بندے بھی شامل ہیں. ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو روس کے اہداف کیا ہیں افغانستان کے اندر؟ شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف روسیہ کا افغانستان میں منافی یا مقاصد نہیں ہے، بلکہ کئی ملک ایسے ہیں جو افغانستان میں اپنے منافع کے لیے کام کرتے ہیں. ان میں امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے. یہ سب ہر ایک اپنے منافع کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی جو نشست روسیہ میں ہو رہی ہے وہ ظاہر میں تو یہی بتایا گیا ہے افغان میڈیا میں بھی کہ یہ نشست جو افغان مہاجرین ہیں روسیہ میں، یہ ان کی طرف سے انعقاد کیا گیا ہے.
لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی طرف سے سامنے یہ ہیں، پیچھے بالکل روس ہے. اور ابھی یہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکہ، امارات اور قطر میں بھی میٹنگ ہوئی تھی امریکیوں اور طالبان کے درمیان. بھی اس کے مقابل میں روس نے بھی کچھ لوگوں کو بلایا ہے، طالبان کے ساتھ ان کو بٹھایا ہے. ابھی کیا مقاصد ہیں؟ کل بھی ایک بیان آیا تھا کہ روسی اور طالبان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کو جانا چاہیے، انخلا ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے کہا تھا کہ میرے خیال میں فی الحال ابھی 1 سال 2 سال 5 سال کے اندر انخلا کی، پوری انخلا کی میرے خیال میں کوئی امکان نہیں ہے کہ امریکہ پوری انخلا ہو جائے اور یہاں سے سب چلے جائیں. روس جو ہے یہ کیا امریکہ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے اس لیے طالبان کو اپنے ساتھ بلا رہا ہے، یا روس جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو گورنمنٹ دے کے کچھ مزید منافع سے بیٹھنا چاہ رہا ہے، یا ماضی کا وہ زخم جو اس کو لگا تھا امریکہ کی طرف سے کہ امریکہ نے روس کو شکست دی تھی، امریکہ اپنا وہ بدلہ لینے کے لیے جو 18 سال کی شکست ہے، یہ شکست کہہ لیں یا امریکہ کی جنگ ہے، اس پر نمک چھڑک رہا ہے. یہ کیا روس کے کیا اہداف ہیں؟ نہیں، امریکہ تو افغانستان میں ناکام نہیں ہوا ہے میرے خیال میں، یہ پروپیگنڈا ہے. امریکہ افغانستان میں ناکام نہیں ہوا ہے. اور امریکہ اور روسیہ ہم نے دیکھا عراق میں، سوریہ میں انہوں نے کیسے ایک دوسرے کا سپورٹ کیا. ابھی جو سوریہ کے حالات ہیں، یمن میں جو چل رہا ہے، عراق میں جو کچھ ہوا، ہم سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کفر دنیا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں. انہوں نے کبھی آپس میں انہوں نے لڑائی نہیں کی، ظاہر سے ایسے ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان چلتا ہے. اور حقیقت میں وہی ہے، سب مل کے مسلمانوں کو انہوں نے مارا، سوریہ میں بھی، عراق میں بھی، یمن میں بھی ابھی مار رہے ہیں. تو افغانستان میں بھی یہی چیز ہے. افغانستان کے اندر طالبان سے یا دوسرے جو گورنمنٹ مخالف گروپ ہیں، ہر ایک سے یا سب سے مختلف ملک استفادہ کرتے ہیں. جس طرح امریکہ نے طالبان سے اپنے منافع کے لیے کام کیا، روس بھی کر رہا ہے وہی کام، دوسری طرف سے پاکستان کر رہا ہے، اور تیسری طرف سے ایران بھی انہی طالبان کو یوز کر رہا ہے. تو ہر ایک اپنے منافع کے لیے یوز کر رہے ہیں. امریکہ کے منافع بھی ہے، روسیہ کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے. روس کے ویسے کیا منافع ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے منافع ہیں، کیونکہ افغانستان ایک اسٹریٹجک وہ ہے جس پاکستان سے یا شبہ قارہ ہندیہ سے اور اس طرف ایران کے ساتھ روسیہ کو ملانے والا افغانستان ہی ہے، چائنا سے بھی. تو اس کے لیے مہم ہے، اس کے پڑوس میں ہے. تو وہی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی ایسے گورنمنٹ آ جائے یا ایسے گروپ آ جائے جو ان کے منافع یا ان کے مفادات کے خلاف کام کرے. بڑی عجیب بات ہے کہ افغان صدر جو سابق صدر تھے حامد کرزائی، وہ طالبان کے مخالف رہے، لیکن اب وہ چونکہ حکومت میں نہیں ہے تو اس لیے طالبان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا، ان سے مذاکرات کریں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا اشرف غنی کی حکومت کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ اکٹھے ہو گئے؟ وہ کبھی بھی طالبان کے مخالف نہیں رہا. ان کا جو ماضی کا جو زندگی ہے وہ اگر ہم پڑھیں، وہ پہلے بھی طالبان تحریک میں شامل تھا. اچھا، پہلے امریکہ کے آنے سے پہلے، اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو لایا اور صدر کے طور پر بٹھایا گیا تھا. جو مجاہدین تھے جنہوں نے روس کے خلاف جنہوں نے جہاد کی تھی، ان کو مارنے کے لیے اس کو لایا گیا. اور 8-10 سال کرزئی کی حکومت میں آپ دیکھیں اس کے تمام مخالفین اس کو متہم کرتے تھے کہ یہ طالبان کے ساتھ ہے اور یہ طالبان کو پھیلا رہا ہے ملک میں. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ حامد کرزئی طالبان کے مخالف ہے، وہ کبھی مخالف نہیں رہا. طالبان کا بندہ ہے. ہمیشہ ایسے اس کے بیانات بھی ایسے تھے کہ طالبان کو اپنا بھائی وغیرہ وہ کہتا تھا. تو کرزئی کے جو مخالفین تھے وہ کرزئی کو طالبان کا ایک پاسبان، ایک حامی سمجھتے تھے. اور ابھی تک یہی چل رہا ہے. ابھی اشرف غنی بھی آیا، اشرف غنی کے مخالفین بھی آپ دیکھیں وہ سب یہی کہتے تھے کہ طالبان کو یہ پلا رہا ہے ملک میں اور یہ ان کا سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی جو روسیہ میں جو نشست ہوئی ہے اس میں اشرف غنی کی کوئی یا افغان گورنمنٹ کے کوئی وہاں بندہ نہیں ہے. تو یہاں یہ رو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں تمہارا جو نشست ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پیچھے کیا چل رہا ہے یہ نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کیوں افغان گورنمنٹ کا نمائندہ بندہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں طالبان آمادہ ابھی تک نہیں ہوئے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ملیں؟ واللہ عالم یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو
جس طرح سے یہ افغان صدر جو ہے حامد کرزئی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے بھی کچھ لوگ ہیں مخالف جو کہتے تھے، ان پر الزامات لگاتے تھے اس طرح، لیکن اشرف غنی اور افغان جو صدر سابق صدر تھے حامد کرزئی، اس کے بارے میں اب عوام کی کیا رائے ہے؟ عوام ان کو کیا سمجھتی ہے کہ یہ عوام کے قاتل ہیں یا عوام کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں پہنچایا؟ اور پھر حقیقی لوگ کون ہیں سیاستدان جو افغانستان کے ہیں؟ متاسفانہ تعصب کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، آپ کے پاکستان میں بھی ایسے ہیں، افغانستان کے سیاستدان بھی تمہارے سیاستدانوں سے کم نہیں ہیں. یہ سب اپنے مفادات کے لیے، شخصی مفادات کے لیے انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. کرزئی بھی یہی کرتا تھا، اشرف غنی بھی یہی کر رہا ہے. یہ لوگ جو ابھی روسیہ میں گئے ہیں، یہ سب جو شمالی اتحاد کے رہبران تھے پہلے، ہر ایک اپنے منافع کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. عوام جہاں تک میں سمجھتا ہوں اکثریت کی یہی رائے ہے کہ ان میں سے کسی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اگر یہ کچھ کرتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کابل کی سڑکوں پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے افغان صحافی ہیں پروفیسر صاحب، ان سے رائے لینے کی کوشش کریں گے. جو اس طرح سے افغانستان کے مظلوم عوام کو قتل کیا جا رہا ہے، امریکہ نے اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، نہتے ہیں بیچارے. اس حوالے سے افغان جو لوگ ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کے بارے میں افغانستان کی جو عوام ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وہ ویڈیو ہے جو افغان جو سڑکوں پر آج دیکھا گیا کہ خواتین نے مظاہرہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حق میں. وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ افغانستان کی وہ عوام جو 18 سال سے زخمی ہے اور 18 سال سے اپنے لوگوں کا خون بہا رہی ہے. لاکھوں افغان لوگ ہیں، افغان جو مسلمان ہیں، وہ امریکہ کی بربریت سے اور باہمی جو خانہ جنگی ہے اس سے ماری گئی ہے. ملکوں نے اپنے مفادات سمیٹے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ زخمی عوام آج بھی تازہ ہے، اور افغانستان کے جو مسلمان ہیں آج بھی امت مسلمہ کے بارے میں وہی جذبات رکھتے ہیں جو ایک وہ مسلمان جو آج پرامن زندگی گزار رہا ہے. افغانستان کی سڑکوں پر آج کشمیر کے حوالے سے جو یہ مظاہرہ ہوا، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ آج چونکہ 5 فروری ہے، دنیا بھر میں کشمیری جو مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، ان کے حق میں تقاریب ہوتی ہیں، احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے جو ہے یہ مظاہرہ بھی کیا گیا. پروفیسر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ افغانستان کی جو عوام ہے خود زخمی ہے، بہت زخم کھائے، بہت وہ زخمی ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی پچھلے 70 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمیں آزادی نہیں دے رہا. وہ بھی بہت زخمی ہے. 5 فروری کا دن ہوتا ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہوتی ہے، دنیا بھر میں تقاریب ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کی عوام مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ افغانی عوام ایک مسلمان عوام ہیں، مسلمان ملک ہے افغانستان. افغانستان کے لوگ پورے امت اسلامی کے لیے ہمیشہ ان کا درد، اپنا درد احساس کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے مظاہرات ہوئے ہیں سوریہ کے مسلمانوں کے حق میں، شام کے مسلمانوں کے حق میں، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، اور بورما یا میانمار برما کے مسلمانوں کے حق میں، اور ابھی آپ نے دیکھا یہ کشمیریوں کے حق میں. تو یہ جیسے آپ نے کہا یہ خود زخم خوردہ ہیں. یہ 40 سال سے افغان عوام پیسے جا رہے ہیں. ان کے جو مشکلات ہیں وہ کشمیریوں سے بھی زیادہ ہے، شام کے مسلمانوں سے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے زیادہ ہے، اور یمن کے مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ آپ ان ملکوں میں دیکھیں کہ ابھی جیسے کشمیر میں کون کر رہا ہے؟ ایک تو انڈیا پاکستان کے جو سیاسی اختلافات ہیں، کشمیری عوام اس کے ماری جا رہی ہے، اس وجہ سے ماری جا رہی ہے. اور دوسری طرف ادھر انڈین مار رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کون ہے. لیکن افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ 40 سال سے ایک مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ بہت دردناک ہے نا. ابھی جیسے شام کے لوگوں کو مارا تو روسیہ کے جہازوں نے مارا نا، ایرانی ملیشیا نے مارا. تو سب کو پتہ تھا یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے. لیکن افغانستان میں یہی مسلمان ادھر سے بھی نعرہ لگا کے اللہ اکبر کہہ کے دوسرے کو مار رہے ہیں، ادھر سے بھی یہی ہو رہا ہے. یہ بھی نماز پڑھ کے جنگ کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی نماز پڑھ کے مسجد سے جنگ کے لیے نکلتا ہے. تو یہ بہت دردناک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. افغان عوام امت اسلامی کے لیے ہمیشہ
ہمدردی رکھا ہے، ان کے درد کو اپنا درد احساس کرتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ چلیں پروفیسر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام یہاں پر آگے بڑھیں گے اور آگے ہمارے پاس ایک اسپیشل ٹاپک ہے اور ایک خبر ہے بہت بڑی کہ ہالینڈ کے اندر گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، لیکن جو بندہ جو گستاخ رسول گیرٹ ولڈر جو بہت بڑی سیاسی جماعت کا ایک ذمہ دار ہے، اس کا جو دست راست تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو حقائق دیں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو سب سے بڑی اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ اسلام اگر اپنا جو مذہب رکھتا ہے، اسلام آفاقی مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات دنیا بھر کے لیے بہت عام ہیں، اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ ہر اس شدت پسند، ہر اس سخت دل کے اندر بھی گھس جاتا ہے جو اسلام کی مخالفت کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قریش جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا پیغام جب آپ نے عام کرنا شروع کیا، تو بہت بڑے بڑے جو کافر تھے، سخت دل تھے، وہ بھی اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر، اسلام کے پیغامات کو دیکھ کر پگھل گئے۔ اس کی ایک واضح مثال جو ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو اسلام کے شروع میں مخالف تھے، بہت انتہائی دشمن تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن خود مسلمان ہو کر چلے گئے۔ یہ ماضی کے اندر تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور تاریخ کے اندر، سیرت طیبہ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن آج بھی دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے وہ مسلمان ہو گئے، جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے تھے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جو لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے تھے، مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، آج وہ خود مسلمان بن گئے۔ اس کی جو مثالیں ہیں وقتاً فوقتاً دنیا کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال ہمارے پاس ہے جو آج سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ہالینڈ کے اندر گزشتہ سال وہاں کی ایک مشہور جماعت ہے، اس کے جو ذمہ دار تھے ہالینڈ کے اندر گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کروانے والے متنازع شدت پسند سیاستدان گیرٹ ولڈر کی رسوائی سامنے آئی ہے۔ گیرٹ ولڈر کے دستے راست اور سابق رکن پارلیمنٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گیرٹ ولڈر کے مسلمان ہونے والے دستے راست کا نام جورم وان بتایا جاتا ہے۔ وان کیلورین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گیرٹ ولڈرز کی سیاسی جماعت فریڈم پارٹی کے تحت 7 سال تک پارلیمنٹ کے رکن رہے، اور اسی جو سیاستدان جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گیرٹ ولڈر کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے یہ انتہائی سخت مخالفت کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نو مسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہالینڈ کے اندر برقعے اور مساجد کے میناروں پر پابندی کے لیے بھی کوششیں کرتے رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ گیرٹ ولڈر کے اس ساتھی نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک یعنی ہالینڈ کے اندر کوئی اسلام نہیں چاہتے، یہ ان کے بیانات تھے۔ لیکن 2014 میں گیرٹ ولڈر کا یہ ساتھی گیرٹ ولڈر سے علیحدہ ہو گیا اور اس نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد 40 سالہ کیلورین اسلام مخالف کتاب چونکہ لکھ رہے تھے، اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اسلام کے آفاقی تعلیمات بالکل ٹھیک ہیں، تو کتاب لکھتے وقت ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ 26 اکتوبر 2018 کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مرتد لادین دہشت گردی کے زمانے میں مسیحیت سے اسلام تک نامی ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ کتاب عنقریب منظر عام پر آنے والی ہے۔ اور نو مسلم ڈچ سیاستدان کی کتاب چونکہ جلد شائع ہو رہی ہے، ڈچ اخبار NRC کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور ساتھ ساتھ گیرٹ ولڈر کے دست راست کے اسلام قبول کرنے پر ہالینڈ کے مسلمان خوشی سے سرشار ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ملعون گیرٹ ولڈر کی اسلام مخالف سرگرمیوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو مثال ہے یہ وہ مثال ہے کہ ہالینڈ کا وہ شخص، ہالینڈ کی جو وہ پارلیمنٹ جہاں پر گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کیا جا رہا تھا، جس کے خلاف پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایکشن لیا، اور پاکستان کے عمران خان صاحب تک نے اس پہ کہا کہ ہم یہ خاکے رکوا کے رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان سے ڈچ سفیر کو نکالا بھی گیا، اس کو طلب بھی کیا گیا، بعد میں پاکستان سے چلے بھی گئے۔ تو بعد میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر بھی شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کروانے والا شخص تھا، اس کا نام گیرٹ ولڈر تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو اس سے پہلے اسلام کی مخالفت میں فتنہ نامی ایک فلم بھی بنا چکے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ فتنہ فلم کے جو ڈسٹریبیوٹر تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ فتنہ فلم جو ہے اس میں اسلام کی مخالفت میں انتہائی بدترین جو ہے وہ کردار اور جو ہے زبان استعمال کی گئی ہے۔
اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ گیرٹ ولڈر جو ڈچ پارلیمنٹ کے اندر بڑی جماعت کا ایک دوسری بڑی جماعت کا جو ہے وہ سربراہ ہے، اس کے جو سابق ساتھی تھے جو گیرٹ ولڈر کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں اپنی مہم چلاتے تھے، اب وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک آفاقی اور ابدی دین ہے، اور اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس کی روشنی میں ہر وہ کافر، ہر وہ شدت پسند، ہر وہ سخت دل والا بندہ جو اس کی تعلیمات کی طرف آتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہمیں صرف ماضی میں نہیں ملتی بلکہ اب بھی ہمیں یہ صورتحال ملتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کو اسلامی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اسلام کی توفیق بخشتے ہیں، اور جسے اللہ نہیں چاہتے اسے اسلام کی توفیق بھی نہیں بخشتے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اب جو ڈچ پارلیمنٹ کے اندر جس شخص نے اسلام قبول کیا ہے، سابق سیاستدان بھی رہا اور وہاں پر بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالفت میں بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہا، اب وہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈچ پارلیمنٹ ہے، ڈچ اخبار ہیں اور وہاں کے جو میڈیا ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے حیران ہیں، اور خود گیرٹ ولڈر جو ایک گستاخانہ خاکوں کا ذمہ دار تھا اور جس نے فلم بھی بنائی جسے ملعون کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، تو یہ وہ شخص تھا اس کے اپنے دوست ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ ان کا سابق ساتھی جو ہے، ان کا اپنا ساتھی دست راست جو ہے وہ کس طرح سے اسلام قبول کر لیا اس نے، اور کس طرح سے اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت چھوڑ لی۔ تو اس حوالے سے تمام مسلمانوں کے لیے بھی خوشخبری کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، اور جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں یورپ میں، مغربی ممالک میں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کے حوالے سے جو دعوت کا پیغام ہے اسے پرامن طریقے سے پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے کافروں سے دشمنی ہو سکتی ہے، کافروں سے نفرت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہدایت کی دعا نہ کی جائے۔ تو اس لیے جو کافر ہیں ان کو دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچانی چاہیے، جدید میڈیا ہے، ذرائع ہیں، بجائے اس کے لعن طعن کی جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو اسلام کی دعوت ہے اسے عام کیا جائے، اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچایا جائے، اسلام کے بارے میں بتایا جائے کہ اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں اسلام کی تعلیمات سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کیسے ہیں اور اسلام کیسا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، ایک اور خبر ہے ہمارے پاس، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ایک پولیس کی جو بختر بند گاڑی ہے اس کو روکا تھا، اور یہ پولیس کی بختر بند گاڑی میں جو تحریک لبیک کے جو ذمہ دار تھے علامہ خادم رضوی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے جو دیگر رفقا جن کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ ان کو لایا گیا تھا عدالت کے اندر۔ عدالت کی پیشی کے وقت جو ہے اس بختر بند گاڑی کو روکنے والے 90 سے زائد جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے۔ تحریک لبیک کا جو مسئلہ تھا، ظاہر سی بات ہے ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور اس نے پاکستان کے اندر 5ویں بڑی جماعت کا اعزاز حاصل کیا تھا، ووٹ بھی بہت زیادہ لیے تھے تحریک لبیک کی جماعت نے، اور بہت زیادہ اگریسو بھی ہو گئی تھی یہ جماعت، جس کی وجہ سے ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی وجہ بنیادی طور پر یہ بتائی گئی، ان کا جو جرم بتایا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آسیہ مسیح جو توہین رسالت کا جس پر الزام تھا، جسے عدالت نے بری کیا، ان کے حق میں اس جماعت نے مظاہرے کیے تھے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے ایک متنازع بیان بھی دیا تھا پاکستان کے جو جج تھے ان کے خلاف۔ ظاہر سی بات ہے جو یہ ججوں کے خلاف جو بیان تھے یہ کسی بھی طرح سے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، غلط بیان دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا، فیض آباد پہ دھرنا دیا تھا، ملک بھر میں لانگ مارچ بھی ہوئے تھے۔ بعد میں جو ہے پھر ان سے معاہدہ ہوا، معاہدے کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن تحریک لبیک کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی عدالت ان کے ساتھ سلوک کرے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو بھی ان کے ساتھ سلوک کرے، آج بھی جو ان کے 90 بندوں کو گرفتار کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ بختر بند گاڑی کے آگے تھے، بختر بند گاڑی کو چلنے نہیں دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے انہیں جیل میں بھیج دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ تحریک لبیک کے لوگوں نے اگر غلط کیا ہے تو باقی جو لوگ ہیں جس طرح سے جو نواز شریف کی جو گاڑی آتی ہے یا ان کو جب عدالت میں پیشی کیا جاتا ہے تو اس کی گاڑی کو بھی روکا جاتا ہے، تو ان کے لوگوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا؟ پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانحہ ساہیوال کو آج 16 روز گزر چکے ہیں، ان 16 روز کے باوجود جو ہے جو اصل مجرم ہے، جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے، ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جاتا، جبکہ تحریک لبیک کے لوگوں کو 2 دن کے اندر اٹھا کر جو ہے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا،
کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راؤ انوار جو ہے 400 بندوں کا قاتل، وہ آزاد گھوم رہا ہے، نقیب اللہ کے جو 6 بندے ہیں جنہوں نے قتل کیا ساتھ میں راؤ انوار کے ساتھی تھے وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور 16 بندے جو CTD کے جنہوں نے سانحہ سائیوال میں نہتے 4 لوگوں کو مار دیا وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ دوسری طرف سے آپ ان لوگوں کو جو ان کے کارکنان ہیں جو گاڑی کے آگے آگے تھے، گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جو قائد ہیں اس کو دیکھ لیں، آپ ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہو، تو یہ زیادتی پاکستان کے اندر کب تک چلے گی؟ عدل و انصاف کا یہ قتل عام کب تک ہوگا؟ اس حوالے سے عوام کو بھی سوچنا چاہیے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال دنیا میرے آگے کے آج کے پروگرام کے لیے جو دنیا بھر کی خبریں تھی آج کے لیے اس میں اتنا ہی، اور اس حوالے سے اگر آپ دنیا میرے آگے کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل جو چینلز ہیں ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو جی میل اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اس پر آپ ای میل کر کے ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور فیس بک پر ہمارا دنیا میرے آگے کے نام سے آفیشیل پیج ہے، اسے آپ فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اسے آپ فالو کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اسے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 24 اردو کے آفیشیل چینلز ہیں ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ 24 اردو کا آفیشیل فیس بک پیج ہے اسے فالو کر سکتے ہیں، آفیشیل یوٹیوب چینل ہے 24 اردو ٹی وی کے نام سے، اسے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں، کچھ ایسی خبریں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا، تو آپ وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ خبریں شیئر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر کسی مظلوم پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کے خلاف کوئی نہیں بول رہا، تو اس ظلم کے خلاف بھی ہم بولیں گے، اور یہ 24 اردو کا پلیٹ فارم یہ اس کے لیے حاضر ہے۔ دنیا میں آگے کے پروگرام بھی حاضر ہے اور ہمارے بقیہ پروگرام بھی جو ہیں اس کے لیے حاضر ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔